چلیں جی جی تو میں کلین کر دیتی ہوں تھوڑا سا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. ٹھیک ہے. تو اس کے وہ ہے کہ هو الذی، وہ جس نے بنایا جگمگاتا ہوا سورج اور نور سے چمکتا ہوا چاند اور مقرر کر دی ان کے اس کو پہلے تھوڑا سا ایکسپلین کر لیں. اس میں آپ کا ورب کون سا ہے؟ جی جعلا ورب ہے. جعلا ورب ہے، بنایا. ٹھیک ہے جی فارم 1. ہاں اب تو اس میں جب بھی یہاں پہ شمس اور قمر کی اس والی پرٹیکولر آیت میں بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز ضرور سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ 1400 ایئرز اگو، ٹھیک ہے، جو قرآن کی آیت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سورج کی اپنی روشنی ہے جی اور قمر کی بوروڈ، رائٹ. یہ اگر آپ اس کو تفسیر میں دیکھیں گے شمس ضیاء، یعنی کہ ضیاء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی روشنی emit کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور والقمر نورن، اس کی بوروڈ لائٹ ہے، رائٹ. سو ہو وڈ نو 1400 سال پہلے یہ والی بات تو لوگوں کو اب پتہ چلی ہوگی سائنس کے مطابق، رائٹ. وہ تو چاند کو بھی روشنی والی چیز سمجھتے تھے. ٹھیک. تو یہاں پر یہ ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے اس آیت کا. ٹھیک ہے. شمس میں ضیاء ہے اور قمر میں نور ہے، رائٹ، بوروڈ لائٹ ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ وقدرہ، اور مقرر کر دی تاکہ تم جان سکو، تم برسوں کی گنتی اور حساب جان سکو. برسوں کی گنتی، عدد السنین والحساب. ما خلق اللہ ذالک، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق کہ یفصل الآیات لقوم یعلمون. تو نہیں ہے کیا اللہ خلق اللہ، نہیں پیدا کیا اللہ نے، نہیں پیدا کیا اللہ نے کہ مگر حق اور درست، حق اور سچ کے ساتھ. وہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں علم والوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس میں ورب اس میں ورب خلقہ ہے. ٹھیک ہے. خلقہ ہے جو کہ آسان ہے. ٹھیک ہے. خلقہ پہلے فارم 1 ہے. یفصلو، یہ کون سی فارم ہو گئی؟ فارم 2 ہے. فصلو، ہاں، فصلو، فصلا یفصلو، فصلا جی اس کا یفصلو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یفصلو، ٹھیک ہے. اور یعلمون، یعلمون یہ بھی فارم 1 ہے. علم یعلمون، ٹھیک ہے. جی یعلمون جی. قدرہ بھی آیا تھا. قدرہ، جی ایک قدرہ ہے. قدرہ یقدر، قدرہ یقدر، ٹھیک ہے. جی وقدرہ، جی وہ فارم 4 ہے. فارم 4 ہے. 2 ہوگی نا. قدرہ، اچھا قدرہ، ٹھیک ہے. 2 ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اقدرہ ہوتا تو پھر فارم 4 ہو جاتی. اچھا ٹھیک ٹھیک. سنین جو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ 2 سالوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سنین جی سالوں کو کہتے ہیں. سن کہتے ہیں نا، ہم جیسے ہم سن کہہ دیتے ہیں
اس سن میں پیدا ہوئے, اس سال میں پیدا ہوئے, تو سنین جمع ہے, سنین جمع ہے, ٹھیک ہے, سن کی جمع سنین. ہاں لیکن خیر یہاں پہ نہیں, ایک اور جگہ آئے گا, یاد رکھ لیجیے گا, سن اینڈ عام قرآن میں دونوں استعمال ہوئے ہیں سال کے لیے. تو پھر اب یہاں پہ نوشین آ گئی ہیں؟ نہیں. اچھا جی تو جی شبنم جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سورہ نوح کی کون سی آیت ہے جس میں 9500 سال 9500 سال اور 50 ایئرس, نہیں 9050 سال اور 500 سال, 950 950. 950, ہاں 950. ہاں تو 900 کے لیے سن استعمال ہوا ہے, اور 50 سال اینڈ اس طرح سے جملہ ہے, پڑھ کے دیکھ لیجئے, وہ 900 سال اینڈ 50 عام. تو سوال وہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے, سوری زلیخا, یہ مجھے یاد آ گیا سن کی وجہ سے, تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے, رائٹ, کیونکہ میرے لیے نئی نالج تھی, میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ وہ 900 میں سن لکھا ہوا ہے اور 50 میں عام لکھا ہوا ہے. تو جو پڑھنے والے, جو سوچنے والے ہوتے ہیں, وہ فوراً سوال کر دیتے ہیں کہ یہ سن ہے اور یہ عام ہے, اس میں یہ کیوں ہے, 950 سال پورے سنا کیوں نہیں لکھ دیا؟ اچھا, اور یہاں پہ ہمارے سب سے لائک طارق, یہاں آپ کی لاجک کیا کہتی ہے؟ حضرت نوح کے اس کی بات کر رہے ہیں نا, یا حضرت نوح کے کتنے سال زندہ رہے؟ 950, رائٹ. اگر شبنم آیت نکال کے بتا دیں تو بہت اچھی بات ہو جی جائے گی. جی وہ آیت ہی نکال رہی ہوں. یعنی کہ اس کا روٹ قرآن میں صرف 20 دفعہ ہی آیا, میں دیکھ رہی ہوں کہاں ہے وہ آیت. الف سنہ 40 سنہ بالسنین عدد السنین بدء سنہ 7 سنین. سورہ نوح, سورہ نوح میں, سورہ نوح میں. اچھا میں تو پورے قرآن میں ہی ڈھونڈ رہی تھی. خالی سورہ نوح میں ڈھونڈے. اچھا سورہ نوح میں آنے والی ہے سورہ نوح. تو ویسے نا یہ سورہ عنکبوت میں بھی آیا الف سنۃ الا 50 عام. سورہ عنکبوت, ہاں سورہ عنکبوت ہے وہ, ہاں عنکبوت ہے میرے پاس. کون سی ہے سورہ عنکبوت؟ آیت نمبر, سورت نمبر 29, آیت نمبر 14, سورہ وہ عنکبوت. میرے پاس نہیں. الف سنۃ الا 50 عاما. یہ تو ہاں سورہ عنکبوت میں ہے, اور سورہ نوح کے بارے میں, حضرت نوح کے بارے میں. ہاں میں نے پڑھا اس کے آیت نمبر, آیت نمبر 14, سورت نمبر 29, آیت نمبر 14, الف 40. سنۃ الا 50 عاما. ان کے 1000 سال, ان کا الف سنۃ, ہاں 1000 سال 1050 سال, الا 50 عاما, مگر 50 سال کم. 50 سال کم. ہاں تو وہ ایسا کیوں لکھا ہوا ہے اس میں؟ پورا ایک لفظ لکھ دینا تھا 950 سال. اصل میں جی جو یہ جو کیا نام ہے اس کا, ویسے تو گرامیٹیکل پوچھ رہی ہے, مجھ سے تو گرامیٹیکل بتا دوں. نہیں, اس کا گرامیٹیکل بالکل وہ نہیں ہے, رائٹ, کیونکہ اس کو گرامر سے. ہاں اس میں یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پہ بھی سن استعمال ہوئے ہیں اس میں جدوجہد اور مشکلات اور غم جو ہیں وہ اس کے لیے سن کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو حضرت نوح کے جو 900 سال تھے وہ بہت مشکل میں گزرے تھے, بہت تبلیغ کرتے ہوئے, جدوجہد کرتے ہوئے گزرے تھے. اور اس کے بعد جو فلڈ کے بعد جو 50 سال وہ زندہ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کے خوشی میں اور پراسپیرٹی میں ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ یوسف میں بھی اب آپ دیکھیں گے نا, تو وہ جو مشکل کے سال ہیں وہ سن ہوا ہے اس میں استعمال, ٹھیک ہے.
اور عام جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، خوشی کے لیے. تو پھر اس پہ یہ سوال آتا تھا کہ حضور اکرم کی ایک حدیث کے مطابق یا سیرہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سال کو جس میں حضرت خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا اسے عام الحزن کہتے ہیں. تو پھر سوال یہ آیا کہ اس کو پھر عام کیوں کہتے ہیں؟ وہ اگر غم کا سال ہے تو اس کو عام کیوں کہتے ہیں، عام الحزن کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ قرآن کی جو استعمال ہے لفظوں کا وہ بالکل لائک عام عربی سے مختلف ہے. لیکن لائک ہمارے ٹیچر نے عام الحزن کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ اس سال میں حضرت خدیجہ کا وصال انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ٹرو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات ہوئی اسرا پہ اسی سال. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ عام ہے کہ سن ہے؟ عام ہوگا نا، ملاقات عام ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو دیٹ واز لٹل حضرت. اب سن جب بھی دیکھیے گا تو سن آپ کو یاد دلا دے کہ وہاں پہ کسی مشکلات کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا جدوجہد کا ذکر آ رہا ہے. اور عام جب بھی آئے گا وہاں پہ خوشی، پراسپیرٹی وہ والے ذکر آ رہے ہوں گے. ٹھیک. اچھا، جو اس سے پہلے آئی تھنک نوشین کو یاد ہوگا میں نے لیل اور لیلا کا سوال پوچھا تھا. لیل بھی رات ہے، لیلا بھی رات ہے، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اور ایک مسکولن ہے، اس میں بھی سن جو ہے، سنا جو ہے وہ شاید فیمنن ہے، اور عام جو ہے وہ مسکولن ہے. وہ خیر اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. لیکن لیل اور لیلا اس میں کیا فرق ہے؟ لیل سنگولر پلور کا ایک فرق ہے، ان کے فیمیل میل کا فرق ہے بس، یا اور بھی ہے نہیں. لائک کیوں ایک اس کو لیلا کیوں استعمال؟ دونوں ہی رات ہیں، ٹھیک ہے. وہ کالی رات ہوگی، وہ تھوڑی سی چمکدار رات ہوگی. ہاں، لیلا نہیں، لیلۃ القدر فار ایگزامپل، لیلۃ الجمعہ. یعنی کہ جب لیل کو اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ وہ خاص قسم کی رات ہے، رائٹ، برتھ ڈے نائٹ یا پارٹی نائٹ یا جمعے کی رات یا لیلۃ القدر، تو پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ لیلا ہو جائے گی. ورنہ جو کانسیپٹ ہے رات کا وہ لیل و نہار، رات اور دن، رائٹ، وہ کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ نے اس کو لیل و نہار کہہ دیا کہ رات اور دن کا فرق ہے یا کچھ ہے جس میں رات اس رات کو اسپیسیفائی نہیں کر رہا ہے. تو پھر وہ والی رات پھر لیل ہوگی. ٹھیک ہے. لیل اینڈ لیلا دونوں آیا ہے قرآن میں. ٹھیک. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی لائک بڑے اچھے سوال ہوتے ہیں کسی کے. ماشاء اللہ یہ والا سن. ہاں سوری، نہیں، اربعین لیلۃ آیا نا سورہ بقرہ میں. ہاں جو میں 40 دیکھ راتیں، رہی ہاں ہوں. خاص 40 راتیں. ہاں اور لیل چلیں، النہار آیا ہے. لیل النہار وہ عام ہے. ٹھیک ہے. چلیں واپس آ جائیں زلیخا کی آیت پر. سوری زلیخا، سنین دیکھ کے مجھے وہ یاد آ گیا، میں نے کہا اس سے پہلے میں بھول جاؤں. کوئی بات نہیں جی. ہاں تو سنین والحساب، تو وہ چاند کی، ایک طرح سے چاند کی جدوجہد ہے کہ وہ حساب کتاب کرتا رہتا ہے بیچارہ، نکلتا ہے، پھر اس کو چھوٹا ہونا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونا ہوتا ہے، پھر وہ ہر وقت کام ہی کرتا رہتا ہے. رائٹ. اس کے حصے میں کیا ہے؟ کام آیا. شمس کے حصے میں روشنی کو بھی، اس کو بھی کام کرنا ہے. رائٹ. تو بہرحال دونوں اپنے کاموں میں اسٹرگل میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. سنینا الحساب تو عدد وہ سالوں کے شمار بڑھنے اور گھٹنے کو کہتے تھے. تو اس سے ایک اور بات بھی ہوتی ہے زلیخا، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ارے 14ویں کی اماوس کی رات ہے، وہ جو ہندو کہتے ہیں اماوس کی رات ہے، بڑی خطرناک رات ہوتی ہے، تیسری کا چاند ہے، اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، منحوس ہوتا ہے نا.
کچھ جی، ایسی باتیں چلتی رہتی ہے نا, چاند کے جی. آخر ہے اس میں یہ کر لو, چاند کا شروع ہے اس میں یہ کر لو, رائٹ. خیر چاند کو دیکھ کے دعا تو مانگنی چاہیے, لیکن چاند جو ہے وہ صرف حساب کے لیے, رائٹ. اس پہ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ جو تیسری کا چاند ہے وہ بڑا منحوس ہو جاتا ہے, یا اماوس کی جو رات ہوتی ہے وہ تو ڈیتھ لے کر ہی آتی ہے, یہ بات اگر آ جائے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو قمر کا جو گھٹنا اور بڑھنا ہے کیا ہے, وہ سالوں کے حساب کے لیے, ہماری آسانی کے لیے, نہ کہ ہمارے شرک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی بالکل. جی ٹھیک. اس میں یہ عددہ جو ہے یہ پھر یہ ورب نہیں ہوگا, پھر یہ ناؤن ہو جائے گا. Noun ہے. عدد السنین, عدد السنین. یہ اچھا سوال ہے آپ کا. جی عددا لائک دکھنے میں تو وہ ورب لگ رہا ہے, لیکن اصل میں اس کو تنوین اس لیے غائب ہو گئی نا کہ وہ ہے آگے والے لفظ سے اس کا تعلق ہے. ہاں تعلق ہے, لیکن زلیخا کا سوال ویلڈ ہے کہ عددا جو ہے 3 لیٹر ورڈ ہے, اور سب پہ حرکات جو ہیں وہ نہیں صحیح ہے. ٹھیک ہے, عددا تنوین غائب ہو گئی پاسبلٹی ہے کہ وہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, بٹ یو آر رائٹ. شمار کے لیے آیا تو this is a difficult noun to identify, یہ میں کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, تمام انڈیکیشن جو دے رہی ہیں وہ یہ کہ یہ ایک ورب ہو سکتا ہے, کیونکہ اس میں الف لام نہیں لگا ہوا, اس میں تنوین نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور 3 لیٹر ورڈ ہے, تینوں پہ حرکت ہے. ٹھیک ہے, کوئی کسرہ وغیرہ نہیں ہے, تو پاسبلٹی ہو سکتی تھی. لیکن اس کو آپ یاد رکھ لیجئے عددا کہ وہ جیسے باڈی پارٹ تو آسان ہے, باڈی پارٹ کا تو ہم نے کہہ دیا کہ اگر باڈی پارٹ آئیں اور وہ 3 لیٹر ہوں تو وہ ناؤن ہوں گے, لیکن یہ باڈی پارٹ بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ یاد کے طور پہ رکھ لیجئے کہ عددا جو ہے وہ ناؤن ہے. ٹھیک. یفصلو یہ بھی ورب ہے. ٹھیک ہے, اور یعلمون بھی ورب ہے, جعل ورب ہے, کافی سارے ورب ہیں ماشاءاللہ آج آپ کے پاس. جعل, قدر, تعلمون. ٹھیک ہے, یہ تعلمون ہونا چاہیے تھا, یہ مجزوم ہو گیا ہے. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی زلیخا, جی تو یہ تو ورب نہیں ہے نا, پھر یہ ورب ہے. تعلمون ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تعلمون ہونا چاہیے تھا, لیکن مجزوم ہو گیا. کس کی وجہ سے؟ لام کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس کا کیسے بنائیں گے وہ مضارع جو ہے؟ علمہ سے بنانے لگیں گے نا آپ. علمہ یا عالمو, یا علمون. ٹھیک ہے, تعلمون, تعلمون, تعلمون. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ جو تعلمون تھا یہ کیا ہو گیا؟ تعلمون ہو گیا, نون گرا دیا ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہ میں سمجھانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لام شروع میں لگا ہوا تھا نا, لتعلمون, اس لام کی وجہ سے اس کا نون گر گیا. ٹھیک ہے, تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں. کیا کر دیں گے؟ مجزوم. مثلاً اس کا جو آخر کا نون ہے وہ ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ لفظوں کی لسٹ نوشین آپ کے پاس ہے؟ کسی کے پاس بھی ہو تو وہ دوبارہ لگا دیجیے گا زلیخا کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ کہا کہ اسلام کے لگنے کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا. ٹھیک ہے, اسلام کی وجہ سے, اس میں لام لگا ہوا نا شروع میں, لتعلموا, تو مجزوم ہو گیا. ٹھیک, تو یہ آپ کا ورب ہو گیا. کیسا ورب ہے؟ مجزوم ورب ہے. ٹھیک,
ورنہ یہ تعلمونا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, خلقہ آپ کا ورب ہے, پھر یفصلو آپ کا ورب ہے, اور یعلمونا. لیکن یعلمونا میں تو نون نہیں گرا کیونکہ اس میں کوئی لام نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کے 1 2 3 4 5 6 ورب ہیں آپ کی ایک آیت میں. ٹھیک, تو یہ ورب سورہ یونس میں کافی ورب آپ کو ملیں گے جو آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, اگلی بھی کرنی ہے آپ نے. جی صفیہ جی اس میں قدر آپ دیکھیں, قدر پھر آ گیا دیکھیں ورڈ نا, جی جی جو بالکل, اور وہ حساب کے حساب مطلب آیا ہے اس میں نا, قدر تقدیر کے حساب کے لیے. جی, تو آپ تو ہاں آپ کی ڈیفینیشن اس قدر کو لائک یا ڈیفینیٹلی یا, ٹھیک. تو ویری ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی آپ کو زلیخا طارق کی؟ نہیں وہ ہم اس دن قدر کی بات کر رہے تھے, آپ تھیں اس کلاس میں. ٹھیک ہے, تو قدر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا, لیکن جو طارق نے ان کی ایکسپلینیشن دی تھی وہ یہ کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے میجرمنٹ, رائٹ, کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز ایک ہمیں میجر کے مطابق ہمارے لیے لکھ دی ہے. جیسے آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, اس سب کا استعمال, رائٹ. تو اب اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے, رائٹ, لائک دیٹس اپ ٹو اس اگین, رائٹ. تو اللہ نے تو ہر چیز کی مقدار ہمارے لیے اسائن کر دی ہے, رائٹ. تو چونکہ قدر وہ بڑا کنٹروورشیل ٹاپک بھی ہے, رائٹ. کچھ لوگ اس سے بالکل وہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے قدر میں جہنم میں لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں کوئی نیک کام کریں, رائٹ. اور اگر ہمارے قدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم کچھ بھی کریں تو ہمیں تو جنت ہی ملے گی, رائٹ. بٹ دیٹس ناٹ سو ٹرو, رائٹ. ہمیں اللہ کا احکام تو ماننا ہی ماننا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جی ٹھیک, چلیں آگے چلیے. آگے جی. ان فی اختلاف اللیل والنہار إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق خلق الله خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ٹھیک, تو فی اختلاف ہاں اختلاف کا مطلب بدلنا, یہ ورب ہے, ہاں چینجنگ, ہاں ورب ہے. ٹھیک ہے. اور خلقہ یہ ورب ہے, یہ بھی ورب ہے. ٹھیک ہے, فارم 1 ہے. ٹھیک ہے, اور لآیات لقوم یتقون یہ بھی ورب ہے. یہ بھی ورب ہے. ٹھیک ہے, اس کا فارم کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اختلاف کا فارم لے لیجئے. اختلاف جو ہے آپ نے کا ورب ہے, لیکن وہ اتفاق سے ناؤن ہے, رائٹ. اچھا, کیوں ناؤن ہے؟ کیونکہ اختلاف ہونا چاہیے تھا. یہ اختلاف, اس پہ آپ کو ایک کھڑا زبر نظر آ رہا ہے, وہاں پہ ایک الف کا اضافہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو وہ الف کا اضافہ ایک اضافی اختلاف ہو گیا, وہ اختلاف سے نکلا. ٹھیک ہے, اختلافہ سے نہیں نکلا. اگر اختلافہ ہوتا تو ورب ہوتا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے, یہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے, اختلاف, رائٹ. تو بدلنا, بے شک ان اس میں بدلنے میں لیل اور نہار کے, یعنی کہ دن سے رات کو, رات کو دن سے آنے میں کیا ہے, اللہ نے آسمانوں اور زمینوں پر نشانیاں دی ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کے لیے. ٹھیک ہے, اب وہ پرہیزگار جو ہے یتقون, یعنی کہ ایک ہی آپ کا ورب آیا ہے. ٹھیک ہے, جی یتقون, تو خلقہ نہیں ہے, خلقہ ہے, سوری, خلقہ ورب ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. تو بے شک دن اور رات یتقون کے ورڈ ہے, بدلنے میں, سوری یتقون ہی ورڈ ہے نا.
यत्तकून वर्ब है या जी यत्तकून वर्ब है। तो यत्तकून आपको समझ पहले बनाया हुआ था, ये इसका रूट वर्ड क्या है यत्तकून का? वाव काफिया। वाव काफिया, ठीक है। वाव काफिया, हाँ, ऐसी। तो ये वीक लेटर, इसमें 2 वीक लेटर आ गए, ठीक है। वाव भी आ गया अच्छा और या भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सा अब ये मुश्किल होने वाला है, ठीक है। अब लेकिन आप पहले इसकी जो 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 पहली फॉर्म है वो यहाँ पे बनी हुई है इत्तेफाक से, तो वका, वकू, वकैता, वकैतुम, वकैतु, वकैना, यकी, यकूना, तकी, तकूना, अकी, नकी और की एन कू। वो इसको मैं हमेशा बताती हूँ, वकीना अज़ाब अन्नार में जो है ये वाला काफ आता है, ठीक है। और ये दोनों वीक लेटर थे, तो इसके अमर में दोनों वीक लेटर ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है, कई हो जाएगा। इसी तरह जो राआ हम करते हैं उसमें भी खाली रा रह जाता है, अलिफ और या ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो भी अमर उसका खाली रा होता है, देखो, ठीक। और इसमें क्या बचाओ, राइट, तो ये काफ हो जाता है, वाक़िना, हमें और हमें बचा, ठीक है। अच्छा, अब आपका करना है ये, इसमें आपकी यत्तकून वाली फॉर्म नहीं आई, ठीक है, लाइक वकू यकूना, राइट, लेकिन आपके पास है यत्तकू, उसका क्या करेंगे अब, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्म 8 में चले जाएं, फॉर्म 8 मैंने बताई थी कि ज़लमा से क्या लगा देते हैं आप, अलिफ और ते लगा देते हैं, इस्तलमा हो जाता है। तो वाक़या को भी हम ऐसे करेंगे, वाओ काफ या हमारा क्या है, रूट वर्ड है, उसमें अलिफ और ते का इजाफा करेंगे तो फॉर्म 8 हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्म 8 हो जाएगी तो क्या ये क्या हो जाएगा, औ तकी हो जाएगा। लेकिन ते जो है वाव वीक लेटर है, अगेन इसको ते पसंद नहीं आता और ये कोशिश करता है कि ते में बदल जाए, तो ये वाव हट के क्या हो गया, ते हो गया। अब क्या हो गया, ये औ तकी के बजाय इत्तकी हो गया, ठीक है, राइट। इस वजह से 2 ते आ गए यहाँ पे। हाँ, तो ये वाव, लेकिन चूंकि ये वीक लेटर है, ये वीक लेटर जो है वो अपने तौर पे बिहेव करते हैं, और जब भी ये ते से पहले आता है तो ये अपने आप को ते में ही कन्वर्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पे वाव हटकर 2 ते आ गए, 2 ते आ गए तो फिर जाहिर है वो तशदीद के साथ हो जाते हैं, तो इस वजह से ये क्या बन गया, इत्तकी, इत्तकी बन गया। तो अब उसकी गर्दान बना लीजिए, इत्तकी, इत्तकू, इत्तकैता, इत्तकैतुम, इत्तकैतु, इत्तकैना और फिर यत्तकी, यत्तकूना, ठीक है। फिर आसान हो जाएगा आपको, आपका, और आपको लफ्ज मिल गया अपना यत्तकूना, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, यत्तकूना, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुत्तकी, यत्तकी इतना इम्पोर्टेंट लफ्ज है कुरान का, इसकी आपको गर्दान इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दी ताकि आप उसको याद रख सको, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। तो यही 2 आपके लफ्ज हैं, खला का आपको आता है, यत्तकूना आपने बना लिया आज, ठीक। कोई सवाल है इस वाले उसमें? और अब आप ये देखें कि ये आयतें आप लोगों में से बाकी लोग भी प्रेजेंट करते रहे हैं तो कितनी बार आ चुकी हैं। जमीन यत्तकून तो बहुत दफा आया है, खला का भी बहुत दफा आया है, ठीक है, और फिर लैल और नहार तो वो तो आता ही रहता है, ठीक है ना। तो जब हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और उसको एक लफ्ज को गौर से देखते हैं तो फिर आइंदा फिर वो मुश्किल नहीं रहता, राइट। बस थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, देखिए अल्लाह सुब्हाना तआला उसमें भी मदद कर देते हैं, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाता सन और आम में तो हमें ना पता होता, लेकिन लाइक अल्लाह सुब्हाना तआला चाहते हैं कि हम उसमें से हर चीज थोड़ी थोड़ी समझ पाएं, ठीक है। और जैसे कदर, तो यहाँ पे माशाल्लाह तारिक ने उस दिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कदर को, राइट। तो अब हम उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना वो बड़ा कंफ्यूजन वाला लफ्ज है वो, राइट। बहुत सारे लोगों को बहुत बहसो मुबाहिसा होता रहता है जिंदगी भर, बेकार का, राइट, सम टाइम। अल्लाह की बात मानना है तो अल्लाह की बात। हाँ, आप लोग पढ़ ही रहे तो वो हम खैर बाद में करेंगे, लेकिन सूरह नास
दूसरा पेज ले आऊँ, आपका पेज ना खराब हो। सूरे नास क्या है, बल्कि होगी मेरे पास यहाँ पे, बल्कि छोड़ें उसको, लिख लेते हैं क्या है वो। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, निकाल ही लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखने में देर लगेगी। सूर्य नास में एक बड़े मजे की बात आपसे पूछते हैं। सूर्य नास क्या है? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, उसके बाद है मालिकिन नास, इलाहिन नास, ठीक है। ये बार बार नास के आने का मतलब क्या है? मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, उसके बाद मिनल जिन्नति वन नास। यूजुअली जो राइटिंग का स्टाइल है ना, राइटिंग का स्टाइल जो लेखक होते हैं, जब बल्कि हमें भी जब पढ़ाया गया था कि लिखो तो एक लफ्ज को बार बार रिपीट ना करो, ठीक है, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, इसका भी एक बड़ा लॉजिक है और स्कॉलर्स ने लिखी है। हमको बहरहाल इतने उस पे हम लाइक इमाम तबरी हैं, इब्ने कसीर हैं, जो हमें अदबी के तो खैर किताबों पे अभी अबूर हासिल नहीं है, हम लोग उसका इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन ही पढ़ते रहते हैं। और इमाम तबरी और इब्ने कसीर वो इस किस्म के स्कॉलर थे कि उन्होंने बाकी जो तमाम स्कॉलर्स की जो राय थी, जो उनकी लिखी हुई बातें थी, चेन के साथ उस सबको एक जगह कंपाइल किया हुआ है, राइट। तो अगर आप उनके इमाम तबरी की कंपाइलेशन देखते हैं तो उसमें उनकी अपनी कोई राय नहीं है, उन्होंने इसको ओपन छोड़ दिया है कि बाकी जो स्कॉलर, उनको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी मिल जाए, उसके बाद उन्होंने कोई भी फैसला करना है वो फैसला कर लें, राइट। तो जब हम इमाम तबरी को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब है कि वो किसी और स्कॉलर को चेन के साथ वहां पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक। लेकिन ये तीन चीजें यहाँ पे इसका बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि क्या वजह होगी। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मुश्किल नहीं था कि वो कुल आऊज़ु बिरब, इलाह एंड मालिक एक ही जुमले में कह के नास के यानी कि एक जुमला कर सकते थे, राइट, जैसे अंग्रेजी में होता है, राइट, कि उसको हम, तो ये वजह क्या होगी तीन डिफरेंट चीजें करने की? ये एम्फसाइज करने के लिए। ठीक, किसी और को कोई आइडिया? एक जगह रब कहा, एक जगह मालिक कहा, एक जगह इलाह का, तीन डिफरेंट फॉर्म यूज किए ना। हाँ, तो रब की फिर डिफरेंट फॉर्म है, मालिक की डिफरेंट फॉर्म है, इलाह की डिफरेंट, लाइक अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने आपको इंट्रोड्यूस कराया है बेसिकली। वो रब भी है, मालिक भी है, इलाह भी है, हर चीज है। हाँ, लेकिन नास जो है वो तो कॉमन ही है ना, नास तो एक बार आ जाना चाहिए था। अच्छा, इसके बड़ा, हाँ, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रब जो है एक तरह से माँ या बाप को भी, जो अगर आप अरबी लिटरेचर, क्लासिक अरबी में देखें तो माँ भी रब्बी होती है एक तरह से, बच्चे को नर्चर करने वाली, ठीक है। तो माँ को भी रब्बी कहा जाता है, बाप को भी नानो नफका कर रहा होता है, बाप भी रब होता है, राइट। तो रब जो है वो अल्लाह के लाइक अल्लाह के रिप्लेसमेंट के अलावा और जगह भी इस्तेमाल होता है, राइट, बहरहाल। लेकिन अगर देखा जाए, अगर उस तरह से देखा जाए तो इंसान की तीन स्टेजेस हैं। बिरब्बिन नास, जब वो बच्चा है, राइट, उसके बचपन का दौर है, उसको बचपन का उसका पालना बढ़ाना जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिम्मे है। मालिकिन नास, जब वो बड़ा होता है तो उसको रूल, उसका कोई किंग होना चाहिए, राइट। हाँ। तो जब वो बड़ा होता है तो उसे फिर मालिकिन नास, फिर उसको अल्लाह को उस हैसियत में भी पहचानना चाहिए, राइट। जब बच्चा है तो जाहिर है उसके लिए अल्लाह उसको पाले, जाहिर है उसकी अपनी कोई अकल नहीं होती, अपनी कोई हिम्मत नहीं होती, अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, राइट। तो उस वक्त रब, एंड देन जब उसके पास अकल आ गई, बड़ा हो गया, तो वो लाइक ही हैज टू फॉलो द रूल्स ऑफ द किंगशिप, मालिकिन नास। एंड देन इलाहिन नास, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको इबादत,
right, mostly ibadat. So 3 stages को like अगर देखा जाए तो scholars ने उनको 3 stages में define किया है, right? And then उसके अलावा क्या है, रब जो था वैसे वहाँ पे कुफार जो है वो रबूबियत को मानते थे, like वो रब को मानते थे, but they didn't have the concept that Allah, वो emphasize भी है जो जुलेखा का कहना है कि emphasize करने के लिए कि वो रब को मानते थे, but now they have to just listen to like all 3 of them in one, like अल्लाह की वहदानियत को मानना पड़ेगा उनको, रब को भी मानना पड़ेगा, अल्लाह की मलकियत को भी मानना पड़ेगा और अल्लाह की माबूदियत को भी मानना पड़ेगा, राइट? तो कुफार के पास ऑलरेडी रब का कॉन्सेप्ट था और वो अल्लाह ही को रब मानते थे। लाइक उनसे पूछो तो कि भाई जमीन और आसमान किसने पैदा किया है, तो वो कहते थे अल्लाह ने, राइट? अल्लाह को वो रब मानते थे, लेकिन अल्लाह को वो मालिक यानी कि अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते थे और अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, क्योंकि वो जाके अपने बुतों के सामने झुक जाते थे। तो ये भी बड़ा यानी कि लाइक अगर छोटी छोटी सूरतों को भी देखा जाए तो उसमें भी काफी सारी डिटेल है, राइट? एंड वी नेवर थिंक अबाउट इट कि भाई इतनी बार नास क्यों आया है, राइट? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, राइट? सही सही, इट्स इंटरेस्टिंग। चलें, और कौन करेगा प्रेजेंट आज? तो कुरान में भी यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सूरह यूसुफ में आया है, रब का आया ना, आका के लिए रब आया है। कौन सी आयत होगी वो? जब चलें उस पे आएंगे तो इंशाल्लाह। सूरह यूसुफ तो बहुत ही आपको मजेदार किस्म की है, लेकिन वो मौजूद नहीं है आज। हैं उज़ैर मौजूद हैं? नहीं मतलब इनके रब अभी वो आया ना, बच्चियों के लिए भी आया है, वो जो इनके जिनको पाला जाता है, सौतेली बेटियां, सूरह निसा में आया है, जो इनके महरम हाँ उसमें रब के काफी यूज हैं। सो इंशाल्लाह who is presenting next? मेरी बारी थी वैसे तो। आपकी बारी है। कौन सी सूरह है? सूरह वो थी क्या थी माशाल्लाह, सूरह नंबर 70 थी, मारिज। ओके, मारिज। कौन सी आयत चल रही है? मैंने तो 3 ही आयतें करी थी बस, चौथी आयत पढ़नी थी। चौथी आयत भी यानी कि थोड़ी सी नहीं करी थी, 3 तक ही करी थी। मारिज तक ही हुआ था कि दर्जात पे ऊपर हो रहा था, लेकिन जो मैंने इसकी डिटेल बताई थी तो चौथी में उसी का जिक्र आया है कि फरिश्ते जो है चढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हमारे रिडार्स हैं, इस तरह का यानी कि वो हो रहा था। मैंने आगे वाले देखे बगैर ही उस तरह से बात कही थी। आप कह रही थी ठीक है। तो तारुजुल मलाइकतु, तारजू चढ़ते हैं, अल मलाइकतु फरिश्ते, वाव और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक, इलैहि इसकी तरफ, फी यौमिन दिन में, काना है, मिक़दारुहु इसकी मिक़दार, 50 अल्फ सनतिन 50,000 साल। अच्छा पहले इसको ये करते हैं, ठीक है। सूरह 70। अच्छा जी, आयत नंबर वो है तो मकदार आ गई। आज मकदार का दिन है तारिफ। जी बिल्कुल। Wow. Nice. Once you start understanding, then like it becomes clearer and clearer every day. Alhamdulillah. Yeah. हाँ, मतलब कदर का मतलब प्रेसाइज मेजरमेंट। अल्लाह ने हर चीज की प्रेसाइज मेजरमेंट स्पेसिफिकेशन कर दी हर चीज की। तो उसके बाद that's become beautiful. Qadar became beautiful after that, you know. Mashallah, alhamdulillah. हाँ, मैं भी बहुत लर्न करता हूँ। आप लोगों के डिस्कशंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, बाद में सोचता हूँ तो फिर होता है कि हाँ ये भी ऐसा हो सकता है,
माशाल्लाह. جی تو یہ تعرجو یہ ورب ہے، عرج ہے جی یہ عرجو سے، جی الملائکۃ اسم ہے، ٹھیک ہے، واو حرف ہے، اور روح حضرت جبریل علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں، تو خالی ان کو روح بھی ان کے روح کر کے بھی ان طرف اشارہ ہو جاتا ہے، ورنہ روح تو ایک انسانی جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں روح سے مراد ایک الگ سے بولا جا رہا ہے نا، کہ ویسے تو وہ بھی فرشتے ہیں لیکن ان کا الگ سے نام ہے، تو الہی اس کی طرف فی یومن ان کے دن میں، تو اب ان کے فی حرف ہے اور یومن یہ ناؤن ہے، کانا یہ بھی ورب ہے تھوڑا سا ڈفرنٹ والا، مقدار یہ اسم ہے اور ہو ضمیر ہے، خمسینہ یہ جو ہے اسم ہے، ان کے کاؤنٹنگ کا ورڈ ہے، الفا یہ بھی ورڈ ہے، سنتن یہ اسم ہے، تنوین آ رہی ہے، ہاں پھر سنا آ گیا، دیکھیں آج سنا کا دن بھی آ گیا. ہاں جی تو پھر یہ سنا ہے تو کون سا دن ہے یہ؟ یقیناً کون سا سال ہوگا؟ تو کیسے سال ہوں گے یہ جو 50,000 50,000 سال کا جو ایک دن ہوگا، یہ کس دن کی طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کی طرف ہے، قیامت کے دن کی طرف. ٹھیک ہے، تو قیامت کا دن جو ہے آسان نہیں ہونا، تو یہ سنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ سال جو ہیں وہ پھر سنا کے طور پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹرگل بات ابھی ہم نے سیکھی ہے، دیکھیں اس کو اپلائی بھی کر لیا الحمدللہ. ٹھیک، تو اس دن ملائکہ چڑھ رہے ہوں گے، تعرجو رائٹ اسینڈ. ہاں سب اس کی طرف جانے کے جاتے ہیں. اور ویسے یہ بھی تھا کہ ایک میں پچھلے ہفتے میں نے اس کی تیاری کی تھی، اور وہ ایک ہفتہ ہو گیا، اب میں 1-2 دن سے تھوڑی بزی ہوں تو ریوائز نہیں ہوا. خیر وہ دماغ میں ایک جو بات رہ گئی یہ چیز تھی کہ وہ جو ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ ہماری مقدار ہے، لیکن جو فرشتے آتے جاتے ہیں ان کی جو ان کی ٹائمنگ ہے وہ اللہ کو پتا ہے. ویسے تو وہ لوگ آتے جاتے ہیں ڈیلی، ان کی وہ چینج ہوتی ہے، ڈیلی آتے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں کا کیا وہ ہے کہ ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے، کیا ہے وہ ٹائم ٹریول کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ زمین سے نکلتے ہیں تو ٹائم جو ہے وہ ایک مختلف ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ جب ہیونس میں 7 ہیونس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا ٹائم کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی اور ہمارے یہاں ہو جاتا ہے. لیکن برج خلیفہ کا پڑھی تھی میں کہ وہ اوپر سے سورج اتنے 2 دفعہ سورج وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، نیچے جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو اتنی دیر میں سورج کا غروب ہونے کا ٹائم ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل ہمارے یہاں فرق ہو رہا ہے. تو ہاں جو ہم نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اگر سائنس کا جس سے جن لوگوں کو شغل رہا ہے، تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیا ہے کہ جو ٹرین کے اندر جو سگریٹ پی رہا ہے اس کی سگریٹ لمبی چلتی ہے، اور ٹرین کے باہر ہے جو اس کی سگریٹ کم ہوتی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ رائٹ، یا لائک آئی مین وائس ورسا رائٹ، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. تو انسانوں نے زمین میں بھی ٹائم کی ڈفرینٹ اسپیڈ اور ٹائم کا جو ہے تعلق ہے. ٹھیک ہے، تو اور ابھی جو انہوں نے ستارے معلوم کیے ہیں، کتنے بلین سال پہلے وہ ستارے غائب ہو چکے تھے اور اب وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، ان کی لائٹ جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے. تو اگر ہمیں ٹائم کا کانسیپٹ نہ ہو تو ہم سمجھیں گے کہ ستارہ چمک رہا ہے، لیکن وہ ستارہ تو وہاں ہے ہی نہیں. اس کی جو لائٹ چلی تھی بلین سال اگو وہ اب ہم تک پہنچ رہی ہے. تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ستارہ ہے جبکہ ستارہ نہیں ہے رائٹ. تو وہ بہرحال لائک اگر دیکھا جائے تو یہ والی آیتیں ہیں جو ہیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے، کہ یعنی کہ جو ہم ہیں وہ ہم ہو چکے ہیں. ایک شاعر ہے تو بے وقوف سے شاعر، لیکن انہوں نے بڑے مزے کی بات کہی ہے کہ ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم گزر رہے ہوں، ٹائم اپنی جگہ پہ موجود ہو. تو انہوں نے میرے خیال میں پوری زندگی میں ایک ہی عقل کی بات کی ہے، جو بڑے وہ کون سی آدمی کے شوہر ہیں، کون کیا نام کا
जो एलिया तो नहीं है बेचारे। नहीं, जॉन एलिया नहीं, वो शबाना आजमी के शौहर कौन है आजकल? अख्तर, जावेद अख्तर, या हाँ, तो वो अजीब सी शख्सियत है उनके, जो इस्लाम जरा थोड़ा सा, यानी कि इतने पढ़ लिखने के बाद आप कुरान भी पढ़ लेते तो अच्छी बात हो जाती, लेकिन उनकी ये वाली शायरी जो है वो बड़ी मशहूर हो गई थी कि उन्होंने ये लिखा था कि ऐसा लगता है कि जैसे हो सकता है कि टाइम अपनी जगह खड़ा हो और हम गुजर रहे हो, जो हमने कहा हुआ ना टाइम गुजर गया, टाइम गुजर गया, तो टाइम अपनी जगह पे खड़ा हो, हम गुजर रहे हो, तो बड़ी साइंटिफिक और वो बात है। वो बहरहाल पढ़े लिखे शख्स हैं, वो इतने भी बेवकूफ नहीं है, लेकिन बहरहाल जब इस्लाम से इंसान बेवकूफ़ी की बात करता है तो फिर वो यकीनन बड़ा बेवकूफ होता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि मौजू नहीं है। खैर, तो ये है कि वैसे तो इंसान की जो रूहें हैं वो एक तो मरने के बाद ऊपर जाती हैं, ठीक है जी, और हर डेली भी जाती हैं। किसी तफसीर में तो ये इशारा है, लेकिन मुझे अभी भी एक बात याद आई कि इंसान जब सो जाता है तो उसकी भी कहते हैं ना नींद और मौत बहने हैं, तो उसकी भी यानी कि रूह निकल जाती है। तो कभी कभी ये सवाल बेचैन करता है, वो रूह निकल जाती है, वो मैं सोचती हूँ ये तो गैब के इल्म में से अल्लाह ताला ने नहीं अगर कहा। थोड़ा सा आप कुरान में ज्यादा चली जाएंगी तो आपको समझ आ जाएगा, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। हाँ, नहीं मैंने कहा थोड़ा सा वो एक दिमाग में होता है यार, ये रूहें कहाँ घूमती है, मुझे लगता है जो हमें ख्वाब ख्याल में घूमते रहते हैं ना, रूहें कहीं घूमती हैं और ये जा जाके एक दूसरे से मिलती हैं। तो वो एक चीज में अभी भी मेरे दिमाग में आई वो भी हाँ, हाँ, जो सूफीइज्म होता है ना वो थोड़ा सा इसी तरह जाता है। सूफीज, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। सूफी नहीं हुए, नहीं, होता है, कॉन्सेप्ट एक है, सेक्ट है। नहीं मतलब ये तो हदीस में है ना, ये तो हदीस में है ना कि इंसान जब सो जाता है तो उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है, और अगर अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी लिखी होती है तो वापस लौटा दी जाती है। क्योंकि हम दुआ भी यही पढ़ते हैं, अल्लाह बिस्मिका अमूतु आया, अल्लाह ताला मैं तेरे नाम लेके मरता हूँ और जिंदा हो जाऊंगा। तो मरता हूँ मतलब मर रहा हूँ मैं, रूह निकल रही है ना, मरना तो इसलिए कहते हैं ना जब हम उसके सर पे खड़े होकर ढोल बजाने वो नहीं उठता बाज़। हाँ, इतनी गहरी लेकिन नींद से आपको वो हदीस भी पता है जिसपे हजूर अकरम से पूछा गया रूह के बारे में, तो उन्होंने साफ इनकार किया कि रूह के बारे में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। ठीक है, वो उस रूह की बात है, हमारी रूह की बात नहीं, मतलब मैं रूह के बारे में नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ वो एक वो होता है कि क्योंकि हम जो इतने सारे ख्याल देख रहे थे, ऐसा लगता है कि हमारी रूह कहीं ना कहीं इधर इधर घूम रही है और वो सारी चीजें मुशाहिदा कर रही है, क्योंकि हम फिजिकल तो यानी कि यहाँ होते हैं, हमारी रूह जब एक निकल रही है बॉडी से, अल्लाह को पता है कि कहाँ जा रही है, कि वो अल्लाह के पास जा रही है या यहीं घूम रही है, वो तो अल्लाह को पता है। इसकी नॉलेज इंसान को नहीं मिली, इंसान को ना मिलेगी और ना मिली है। That's the knowledge with Allah subhanahu wa ta'ala. ठीक है, तो ऐसी बात दिमाग में आ गई, रूह में जाती है तो मैंने कहा रूह तो उस वक्त भी निकलती है सोते वक्त भी, तो ऐसी एक बात दिमाग में आई इस वक्त अचानक। हाँ जी बिल्कुल। सफिया मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? जी बिल्कुल। जी जैसे इधर मलाइका और रूह जहाँ पे इस्तेमाल हुए ना, मेरा एक आइडिया है इसमें, वो इंसानी रूह के लिए नहीं हुए, मतलब ये तो मलाइका अल्लाह के तो हाँ, लेकिन इंसान के लिए या कि जो इंसान को जिसको हम रूह कह रहे हैं वो नफ्स इस्तेमाल हुआ है इसके लिए कुरान में, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो कि जो जहाँ इंसान के बारे में बात है, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो वो बताता जो इंसान के मतलब शऊर कह लें या जो भी मौत से पहले की जिंदगी है उसको नफ्स का इस्तेमाल है ज्यादातर। लेकिन खैर इसको डिबेटेबल है, देख सकते हैं मज़ीद डिटेल में, मैं अभी ख्याल आया तो मैंने कहा शेयर करना। हाँ, लेकिन हजूर अकरम से जब ये सवाल पूछा गया था कि रूह के बारे में, तो उन्होंने कहा कि nobody knows about it and like he kept quiet about it. So Allah subhanahu wa ta'ala only has the knowledge. अल्लाह ने हमें नहीं बताई है, तो गैब की चीज तो अल्लाह को ही मालूम है। जैसे हम कहते हैं कि कब्र में हमारी बॉडी जा रही है, रूह कहाँ जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। चाहे वो जला भी दी जाती है, लेकिन वो रूह आती है, सुबह शाम उस पे अजाब या सवाब जो भी होता है वो होता है। तो अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है, जर्रे जर्रे को अजाब देने में कादिर है, जर्रे जर्रे को जमा करने में कादिर है। तो वो गैब की बातें हम नहीं सोच सकते। शायद तो आगे चलकर साइंटिफिक हम कहें अच्छा देखो ये जर्रा जो है, जैसे पानी का है कि एक समंदर गर्म है एक ठंडा है, तो
وہ نہیں مکس ہو رہا, کلر ڈفرینٹ ہے, نہیں وہ ہو رہا, تو ہم وہ سائنٹیفک رول سے کچھ تھوڑا بہت ہم کہہ دیتے ہیں, الگ بات ہے, لیکن ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے غیب کی چیز کو. غیب کی چیز کو نہیں تو اللہ کو معلوم ہے, تو اس پہ ہمارے بس پاس ایمان اتنی لانا نہیں ہے, رائٹ, روح ایمان ہوتی لانا ہے. ہے, وہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, ہمیں ایمان لانا ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہماری سمجھ ہے کام سے اتنی بڑی ہے. ہاں جی اس ٹائم ہو جو گیا. آیت نیکسٹ آیت تو بہت چھوٹی سی ہے, فرسٹ وتھ ایک صبر منٹ ہولڈ جمیلا. کیجیے گا, جی جی میں آپ کو بعد میں کال کروں, میری کلاس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جی چھوٹی سی بولیے. آیت, چھوٹی سی آیت ہے ویسے تو. فرسٹ وتھ صبر جمیلا, تو ان کے فرسٹ بھی بس ایک ورب ہے کہ صبرہ, یعنی کہ ایسے کر کے, تو ورنہ صبرن جمیلا تو یعنی کہ یہ تو وہ ہے, دونوں ناؤن ہے. خوبصورت صبر, اچھا صبر, مطلب صبرہ یصبر, یہ ہے یعنی کہ فعل تو ایک. تو اگر یہ اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے, رائٹ, تو بس صبر کر, بس صبر ہی کریں. یعنی کہ جو ہم یعنی کہ ہماری جو ابھی ہم جیسے اتنا ہم سوچ رہے تھے, تو اس میں بس صبر کیجیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے, بتا دیں گے, سمجھا دیں گے, جو ہمیں ضرورت ہے, جتنا علم کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں. ہم حکم پر, اللہ کے حکم کے, اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں, قرآن کو پڑھیں, باقی ساری چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں, رائٹ. سو قیامت کے دن سارے فیصلے ہوں گے. قیامت کے دن کی طرف اگر ریلیٹ کریں اس سے جو پچھلی آیت میں آ رہا تھا, اور 50,000 سال دعا کرتے رہیں, اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں, اس دن کی آسانیاں مانگتے رہیں. So انشاءاللہ everything would be good. تو میرے خیال میں اس کو یہاں ختم کرتے ہیں. کل کون پریزنٹ کر رہا ہے؟ صفیہ, صبر کا جو مطلب قرآن میں ہے جی, وہ برداشت کرنے والا نہیں ہے کہ یہ آپ کچھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ برداشت کریں, بلکہ یہ پیشنس کہ آپ ویٹ کریں, پیشنس کے پوائنٹ آف ویو. جیسے بہت اچھی انہوں نے یاد دلائی, کیونکہ یہ کہا ہے کہ جو یہ ہے, بڑی اچھی بات لکھی تھی, میں بھیجتی ہوں, آپ بولیں, کنٹینیو کریں. جیسے کسانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جی وہ جیسے بیج ڈالتے ہیں, اس کے بعد بیج ڈالنے کے بعد فصل آنے تک کا جو انتظار ہے, اس میں مطلب وہ ہے صبر, کہ اس کو آپ نے اپنا کام کر لیا, اب آپ کو اس کا رزلٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا, تو وہ ہے پیشنس, صبر وہ ہے. لیکن ظالم کے لیے نہیں ہے کہ جی آپ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو آپ جو ہے نا, اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو آپ مطلب آپ صرف برداشت کریں, اگر آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں, زبان سے, یا دل میں ہی برا سمجھیں, رائٹ, یا اس کے لیے وہ صبر بالکل صحیح. گڈ جاب. ٹھیک, تو انشاءاللہ کل کون پریزنٹ کر رہا ہے بتا دیں پہلے سے. نوشین اور کون؟ کوئی بول رہا ہے اور آواز نہیں آ رہی. جی میں کر لوں گی, فاطمہ کریں گی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے, فاطمہ اور نوشین آپ کریں گی, اور طاہرہ آپ کریں گی. جی ٹرائی کر سکتی ہوں. چلیں, تو نوشین, طاہرہ اینڈ فاطمہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں, تو کل ہماری ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.